معزز سامعین، السلام علیکم۔ 10 مارچ 1991، 10 مارچ 1991 کو USSR کی ٹریننگ مکمل ہونے کے بعد چند دن چھٹی گھر گزارنے کے بعد اپنے آبائی گاؤں، اپنے آبائی شہر عبدالحکیم سے ملتان کے لیے روانہ ہوا۔ ملتان میں ہماری رہائش پیرا غیب روڈ سمیج آباد نمبر 1 میں تھی۔ اس مکان پر ہم تقریباً 1985 سے لے کر 1997 تک رہے۔ یہاں پہ میرے بہت اچھے کولیگ، بہت اچھے روم میٹ، بہت اچھے ساتھی جن کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا۔ ان میں جناب ملک مار محمد نواز صاحب، ملک محمد اکرم راہ صاحب، مار مظہر سندئی صاحب، مار غلام عباس ہرائی صاحب، مار سلطان احمد ایڈوکیٹ حرام ہرائی صاحب، مرحوم اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔ یہ بہت اچھے ساتھی تھے جن کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک ہی مکان پر بہت اچھا وقت گزارا۔ شام کو ان کے پاس پہنچے، رات ادھر گزاری، بہت اچھے دوستی، بہت اچھا پیار اور اچھے تعلقات کی وجہ سے ایک دوسرے سے فرینکلی بہت گپ شپ ہوئی، بہت خوشی ہوئی مل کے، کیونکہ کافی عرصہ ٹریننگ فارن ٹریننگ تھی، اس پہ بہت ساری گپ شپ ہوئی اور ایک دوسرے کو انفارمیشن دیتے رہے۔ صبح وابلہ کنوینس جو ملتان سے مظفر گڑھ کے لیے ڈیلی کم بیک تھی، اس کے ذریعے مظفر گڑھ اپنی ڈیوٹی پر پہنچا۔ تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ، اس میں دو فیز تھے ڈفرینٹ، ایک رشین فیز تھا اور ایک چائنیز فیز تھا۔ میری ڈیوٹی رشین فیز پہ تھی، چونکہ ہم رشین کی وجہ سے ہی، اس رشین پروجیکٹ کی وجہ سے USSR ٹریننگ پہ گئے تھے۔ وابلہ تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ پہنچنے پر سیکشن کے سارے کولیگس، پلانٹ کے دوست اور سینئر مینجمنٹ میں بہت اچھی رسپیکٹ دی، بہت اچھے طریقے سے ویلکم کیا اور ٹریننگ کے متعلق بہت ساری انفارمیشن ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ یہ تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ سٹی سے سناما روڈ پر تقریباً کوئی 11 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پہلے تو یہ بہت زیادہ ڈیزرٹ ریگستانی ایریا تھا جب پروجیکٹ یہاں پہ لگنا شروع ہوا، لیکن جس سے ہم لوگ ٹریننگ سے واپس پہنچے تو تقریباً کچھ کالونی بھی مکمل ہو چکی تھی اور بہت ساری پلانٹ کی فاؤنڈیشنیں، یعنی بیسمنٹ مشینری کے جو بیسمنٹ تھے وہ تقریباً مکمل ہو رہے تھے اور پلانٹ کمیشننگ کی کنڈیشن میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر میری ڈیوٹی رشین کے ساتھ ایز اے پنچ لسٹ ویریفیکیشن یا کنسلٹنٹ کے طور پہ لگی، اور رشین بھی انسٹرومنٹ اینڈ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں تقریباً وہی تھے جن کے ساتھ میں 3 سے 4 ماہ تک USSR میں مختلف اسٹیشنوں پہ ٹریننگ کرتا رہا۔ یہ بھی کافی اچھے دوست بن گئے تھے، تھوڑی ان کی زبان سے بھی جانکاری ہو گئی تھی۔ بہرحال میں اس مظفر گڑھ پاور اسٹیشن پر ایمانداری سے کوشش کرتا اور اپنا کام سیکھنے کی، اپنی ڈیوٹی کرنے کی کوشش کرتے۔ مینجمنٹ بھی خوش تھی اور کولیگ بھی سارے خوش تھے، بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ یہاں پہ پروموشن بھی ہو گئی تھی، لیکن تھوڑا چونکہ ملتان ایک عرصہ گزرا، ملتان میں دل لگ چکا تھا، ہمارے دوست بہت اچھے تھے، تھوڑا مظفر گڑھ آنا جانا مشکل لگ رہا تھا۔ بہرحال اپنی کوشش کر کے 95 تک تھرمل پاور اسٹیشن مظفر گڑھ میں وقت گزارا اور اس کے بعد اپنی کوشش کر کے واپس ملتان نیچرل گیس پاور اسٹیشن پیرا غیب میں تبادلہ کرا دیا، کیونکہ پہلے بھی میں 85 سے اسی جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا۔ ان دنوں میں یہاں پہ بوائلر کنٹرول سسٹم کی ماڈیفیکیشن کے لیے کچھ جرمن آئے ہوئے تھے، جو بوائلر برنر کنٹرول سسٹم ڈیول فیول تھا، جس میں نیچرل گیس بھی تھی اور فرنس آئل بھی تھا۔ اس کے برنر کنٹرول سسٹم میں کچھ ماڈیفیکیشن کرنی تھی۔ میری ڈیوٹی جرمن کے ساتھ لگی اور جرمن کے ساتھ میں نے اس پلانٹ کی، اس بوائلرز کی ماڈیفیکیشن میں کافی دلچسپی لی اور محنت کی۔ الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ملا۔ تقریباً یہ کام ابھی ختم ہی ہونے والا تھا تو چائنیز آ گئے، جو بوائلر کے ڈرم لیول کنٹرول سسٹم پر جنہوں نے کام کرنا تھا۔ یہ نیچرل گیس پاور اسٹیشن سیمنز کمپنی کا تھا، جس میں 4 اسٹیم ٹربائن یونٹ تھے اور ان کے ریلیٹڈ بوائلر اور پمپ ہاؤس اور باقی اکوپمنٹ سارے۔
جو کہ 60 میگا واٹ کا ایک یونٹ تھا جو یہاں پہ ہم کر رہے تھے۔ اس طرح تقریباً 240 میگا واٹ کی کیپیسٹی کا یہ پلانٹ تھا، اور مظفر گڑھ تھرمل پاور اسٹیشن USSR کی ٹیکنو پروم کمپنی نے دیا تھا۔ اس میں 3 یونٹ 210 میگا واٹ کے تھے اور ایک یونٹ 320 میگا واٹ کا تھا۔ سیم ہی کیپیسٹی کا سیکنڈ فیز چائنا نے دیا مظفر گڑھ میں۔ چائنی یونٹ بھی تقریباً 3 یونٹ 210 میگا واٹ کے تھے اور ایک یونٹ 320 میگا واٹ کا تھا۔ دونوں پاور اسٹیشن پر ہمارا وقت بہت اچھا گزرا، اور اس پیرا گئے پاور اسٹیشن پر تقریباً 96 تک میں نے بہت اچھے طریقے سے محنت کی اور کام کیا۔ 16 اگست 1996 کو جنگ اخبار، پاکستان جنگ اردو اخبار میں AB مرزا اینڈ کمپنی کی طرف سے سعودی عرب کے لیے رابغ پاور اسٹیشن کے لیے کچھ ٹیکنیکل سٹاف کی ڈیمانڈ کی گئی۔ یہ ایڈورٹائز نظر سے گزری تو دل میں چونکہ بہت عرصے سے ایک حسرت تھی کہ اللہ پاک کوئی ایسا وسیلہ اور سبب بنائے کہ میری سعودی عرب میں جا کے بیت اللہ پاک میں بھی حاضری نصیب ہو، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک دار پر زیارت بھی ہو اور حاضری نصیب ہو۔ اللہ کا نام لے کر اس ایڈورٹائز کو دیکھا، اور اس میں ایک ٹیکنیکل پوسٹ جو کہ انسٹرومنٹیشن کی مینٹیننس کے لیے تھی، INC انسٹرومنٹ کنٹرول ڈپارٹمنٹ میں ایز اے ٹیکنیشین کی تھی، اس پہ اپلائی کر دیا۔ گھر آ کر اپنے والدین سے بھی ریکویسٹ کی، بہن بھائیوں سے بھی التجا کی کہ میری دعا کرنا، سعودی عرب کے لیے ویکنسی آئی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ پاک کوئی وسیلہ بنا دے۔ بہرحال 18 اگست 1996 کو مجھے انٹرویو کال اس کمپنی کی طرف سے AB مرزا کی طرف سے انٹرویو کال ریسیو ہوئی، اور میں نے انٹرویو کے لیے اپنی تیاری شروع کر دی۔ اس طرح 26 اگست 1996 کو مجھے انٹرویو کے لیے ان کے بلائے گئے اسٹیشن پر پہنچنا تھا، اور میں اللہ کا نام لے کر بہت ساری دعائیں بہن بھائیوں کی، والدین سے ریکویسٹ کر کے، دوستوں عزیز سے ریکویسٹ کر کے اس انٹرویو کے لیے روانہ ہوا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اس انٹرویو اور اس کی کنڈیشنز کے بارے میں اور اگلے آنے والے مسائل کے بارے میں نیکسٹ ویلاگ میں بتاؤں گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔